میں سوچتا کہ میں امریکہ چلا جاؤں تو بھاگ سکتے کیا؟ اللہ کے حدود سے نکل سکتے؟ بہو معکم اینما کنتم، جہاں جائیں گے اللہ کو پائیں گے، ذرے ذرے میں اللہ، دھڑکن دھڑکن میں اللہ، ہر پلک کے جھپک پہ اللہ، جڑ جڑ میں اللہ، ہر کائنات کے لمحے لمحے میں اللہ، ہر جگہ اللہ ہے۔ تو ہمارے اتنے بڑے نظام کے اندر ہم تو بالکل لاچار ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ ایک اللہ ہی ہے جو سارے کائنات کو چلانے والا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو سارے نظام کو دیکھنے والا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو سارے کائنات کا اکیلا کرنے دھرنے والا ہے، اور وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ حقیقت میں کوئی معبود نہیں، عزت کا دینے والا اللہ، ذلت کا دینے والا اللہ۔ ہمارے اور آپ کے کسی کو عزت دینے سے عزت نہیں بڑھے گی، ہم اور آپ جس کی بے عزت کرنا چاہے وہ بے عزت کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی عزت مرض کا دینے والا اللہ، شفا کا دینے والا اللہ، تو ہمارے اور آپ کے بھائی ہم چاہتے کہ بندہ بیماری سے مر جائے، بہت پریشان کر دیا اس نے، ایسا سوچتے نا ہوں گے، عزیز و اقارب میں ہوں گے، رشتہ داری میں ہوں گے، تو ہم سوچتے ہوں گے کہ بابا بہت پریشان کرتا، مرتا بھی نہیں، اس کے ساتھ کتنے سارے لوگ ہیں جو مر کے گئے، ایسا سوچتے کچھ لوگ، لیکن مرتا کیا ہو؟ نہیں مرتا، اس کے ساتھ والے کتنے مر کے چلے جاتے، ہاں مرتا نہیں، بڑا ہمت والا ہے، بڑا طاقت والا ہے، نصیب بڑی اچھی ہے بولے اس کی، ہاں تو شفا کا دینے والا اللہ، موت و حیات کا دینے والا اللہ ہے نا، مرض کا دینے والا اللہ۔ ہمارے آپ کے سوچنے سے کوئی مر نہیں سکتا، ہمارے آپ کے سوچنے سے کوئی عزت پا نہیں سکتا، ہمارے اور آپ کے سوچنے سے کوئی امیر نہیں ہو سکتا، ہمارے اور آپ کے سوچنے سے کوئی مالدار و فقیر نہیں ہو سکتا، ہمارے اور آپ کے سوچنے سے بے چھت کو چھت نہیں مل سکتا۔ اللہ کے چاہنے سے جو ہوتا ہے کن فیکن، اللہ ہی کن کا مالک، اللہ ہی کل کا مالک، سارے کائنات کا مالک ایک اللہ ہی ہے، ایک اللہ ہی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک الملک نہیں۔ اللہ ساری کائنات کو موت کی نیند سلا دیں گا، موت کی نیند، ساری کائنات 3 سور میں ساری کائنات سو جائیں گی۔ اللہ خود کہیں گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی ملکیت ہے، آج کس کی جباریت ہے، آج کون بڑا ہے؟ ساری دنیا موت کی گھاٹ سو کے پڑی ہوئی ہے، انسان مرا پڑا ہے، درندہ مرا پڑا ہے، چرندہ مرا پڑا ہے، اور حیوانات سب مرے ہوئے ہیں، جاندار نباتات سب مرے ہوئے ہیں، یہاں وہاں دھرے ہوئے ہیں، کوئی مٹی سے مرا پڑا ہے، کوئی یہاں مرا پڑا ہے، اور اللہ کہیں گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کون ہے آج مالک، کون ہے وہ رب؟ تو اللہ ہے، اللہ رہے گا، اور اللہ رہنے والا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو رہے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں موت ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں ذلت ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں عزت ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں اللہ کا رزق ہے، بندوں کا رزق ایسا ہے۔ اگر بندوں کے ہاتھ میں بندوں کا رزق ہوتا، بندوں کے ہاتھ میں بندوں کی عزت و ذلت ہوتی، بندوں کے ہاتھ میں شفا ہوتی، بندوں کے ہاتھ میں اگر مرض ہوتی، بندوں کے ہاتھ میں صحت و طاقت ہوتی، آج ساری دنیا موت کے گھاٹ ہوتی۔ آج تو ایسا ہے کہ چند پیسے آ جائے، چند دولت آ جائے، تھوڑا شہرت آ جائے، تھوڑی عزت آ جائے، تو آدمی آتا تو جل کے مر جاتا ہے، آدھا حسد سے مر جاتا ہے، آدھا عداوت سے مر جاتا ہے۔ تو ساری کائنات کا مالک ایک اللہ ہی ہے، عزت و ذلت کا مالک، موت و حیات کا مالک، آسمان زمین کا مالک، رفعت بلندی کا مالک ہے نا، گوتائی کا مالک، شجر کا، حجر کا، تمام چیزوں کا مالک ایک اللہ ہی ہے، وہ اکیلا واحد ہے نا، اور آسمانوں کا نظام سنبھالنے والا اللہ۔ ہم آپ تو بالکل مجبور ہیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم تو نطفے کے بعد گوشت بنانے کے محتاج، گوشت بننے کے بعد آنکھ بننے کے محتاج، آنکھ بننے کے بعد کان بننے کے محتاج، کان بنانے کے بعد ہاتھ بننے کے محتاج، ہاتھ بننے کے بعد پاؤں بننے کے محتاج، پاؤں بن گیا، جسہ بدن گیا، روح لانے کے محتاج، روح آ گیا پیدا ہونے کے محتاج، پیدا ہو گئے کھانے کے محتاج، کھا لیے رہنے کے محتاج، رہ لیے مرنے کے محتاج، مر گئے دفن ہونے کے محتاج، دفن ہو گئے اعمال کے محتاج۔ ہم تو سراپا محتاج ہیں، ایک اکیلا واحد ہے، ایک اکیلا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں،
اللہ کے سوا کسی کی ربوبیت نہیں، اللہ کے سوا کسی کی ملکیت نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ یہ کلمہ ہے، اللہ کی ربوبیت ہے، اللہ کی وحدانیت جو ہے یہ دنیا کی روح ہے۔ حتی لا تقوم الساعۃ، لا تقوم الساعۃ حتی یقول لا الہ الا اللہ فی الارض، کہ دنیا تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس دنیا کے اندر ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، ہے نا۔ یہ دنیا کی جو روح ہے، ایک انسان ہے، موٹا ہے، ہٹا ہے، کھاٹا ہے، تازہ ہے، چست ہے، لیکن بدن میں اگر روح نہیں ہے تو انسان سب سے بڑا محتاج ہے نا۔ انسان کو کیا چیز چلا رہی ہے؟ انسان کو اس کا طاقت نہیں چلا رہا، ہاں، انسان کو اس کی صحت نہیں چلا رہی، انسان کو اس کا پاؤں نہیں چلا رہا۔ انسان جو مادی طور پہ چل رہا ہے اس کی روح چلا رہی ہے اس دنیا کو۔ اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہی ہے، تو لا تقوم الساعۃ حتی تقول لا الہ الا اللہ فی الارض، کہ یہ دنیا جو چل رہی ہے ایک اللہ اللہ کی وجہ سے چل رہی ہے۔ جس دن اس دنیا سے ایک اللہ کہنے والا ختم ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو درہم برہم کر کے ختم کر دیں گے۔ لا الہ، ایک اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ نے کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے، اللہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرش پر گرایا، حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ایک اکیلا اللہ ہے جو ساری نظام کو چلانے والا ہے، اس کے نظام میں کوئی شرک دینے والا نہیں، کوئی شریک نہیں۔ عزت وہ اکیلا دیتا ہے، ذلت وہ اکیلا دیتا ہے، رزق وہ اکیلا دیتا ہے، ایسا اس کا پارٹنرشپ کوئی نہیں، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ وہ ایک اکیلا مالک ہے اس دنیا کا۔ اس دنیا پر اس کی طاقت، جنت پر اس کی طاقت، پلسرات پر اس کی طاقت، حشر میں اس کی طاقت، شجر پر اس کی طاقت، دریا میں اس کی طاقت، ہوائی آبائی میں اس کی طاقت، ذرے ذرے پہ اللہ قادر ہے۔ بارہا ایک آیت پڑھتا ہوں میں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ۔ ایک مردے کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور ڈالنے کے بعد اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اور مٹی ڈالنے کے بعد مٹی کا ذرہ ذرہ باڈی کے ذرے ذرے کو کھا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، اللہ کی ذرے ذرے پہ پہنچ ہے، اللہ ذرے ذرے سے واقف ہے، اللہ ذرے ذرے کا مالک ہے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، ہمارے پلک جو جھپکتے ہیں اللہ اس جھپک کو جانتا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ہمارے دل میں جتنی دھڑکنیں ہیں اور ہمارے دھڑکنوں میں جتنی سوچ ہے، ہماری فکریں جتنی ہیں، ہماری سوچ ہے، ہر سوچ کو، ہر دھڑکن کو، ہر سچ کو، ہر پلک کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ باڈی ڈال دی جاتی ہے قبر کے اندر اور ذرہ ذرہ کھانے لگتا ہے نا۔ اب یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مٹی کا ذرہ ذرہ باڈی کے ذرے ذرے کو کھا کے ختم کر دیتا، گوشت ختم، پوست ختم، آنکھ ختم، کان ختم، پاؤں ختم، بدن پورا ختم ہو جاتا ہے، ذرہ ذرہ کھا جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ مٹی کے کس حصے نے باڈی کے کس حصے کو کھایا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوگا امانت کے ساتھ مٹی کا ذرہ ذرہ باڈی کے ذرے ذرے کو نکال کر باہر رکھ دے گا۔ ہاں، اللہ ذرے ذرے پہ قادر ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر انہ علیم خبیر، وہ ایسا خبردار ہے۔ ہم جانتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میرے گھر میں میرا کپڑا کتنا ہے مجھے پتہ نہیں، میری پراپرٹی کتنی ہے مجھے پتہ نہیں، میرے پاس جیب میں پیسہ کتنا رکھا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں، بعض لوگ کو سب کچھ معلوم، وہ دن بھر ان کا 24 گھنٹہ حساب میں جاتا۔ بہت سارے لوگ ہیں گاڑی پہ چل رہے، 500 یہاں سے آنے کے ہے، 500 وہاں سے آنے کے، 1500 انہیں دینے کا ہے، اور نماز میں اتنا چالو رہتا کہ 1500 وہاں۔ پورا ہماری 24 گھنٹے والی زندگی جو ہے نا دنیا کو چھوڑنے اور بٹورنے میں جاری، ہماری 24 گھنٹے والی زندگی جو ہے اعمال چھوٹ رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں، نماز چلی گئی اس کی کوئی فکر نہیں، زندگی سے زندگی میں اللہ کی نافرمانی آ رہی اس کی کوئی فکر نہیں۔ اتنا بڑا کائنات ہے، ہماری صحت کا، ہماری عزت کا، ذلت کا، تمام چیزوں کا مالک ایک اللہ ہی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ایک اللہ ہی ہے، واحد ہے، اور ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور اپنی زندگی میں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی سنت ادا کر دیں۔